بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں چند طوائفوں نے ایک مسجد کے قریب ڈیرا لگا لیا، جہاں وہ ساری رات گانا گایا کرتی اور ساتھ فحاشی والا ناچ گانا کرتی، جس کی وجہ سے نمازی حضرات ان کی آواز سے اور گھنگروں کی چھنکار سے بڑے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ 2-4 مرتبہ یہ نمازی حضرات اس طوائف عورت کی ملکہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، برائے مہربانی آپ یہاں سے کہیں دور ڈیرا لگا لیں۔ وہ عورت بڑی بدتمیز تھی، اس نے ان سب کی بہت ہی بےزتی کی، پھر انہوں نے گالیاں نکال کر ان کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ تمام نمازی حضرات ایک دن اکٹھے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور سلطان معظم کو سارے حال احوال سے آگاہ کیا اور تفصیل سے بتایا۔ سلطان کو پہلے تو بہت غصہ آیا، پھر سوچا عورت ذات ہے۔ آپ ان تمام نمازی حضرات کے ساتھ اس طوائف کے کوٹھے پر پہنچے، ان سے کہنے لگے کہ تمہارے گانے بجانے کی آواز سے ہمیں اللہ کی عبادت میں دشواری حائل ہوتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلو، یہ گانے بجانے سے تم لوگ جو کماتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ لیکن وہ عورت تو فحشہ تھی، اسے سلطان معظم کے یہ الفاظ سمجھ نہ آئے اور وہ بے رخی ہو کر بولی کہ جب یہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے تو کبھی آپ سے شکایت نہیں کی کہ اس اذان کو بند کر دو۔ بس اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی بیان کیا اور فرمایا کہ روم کے کسی جنگجو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کے گروپ کو پکڑ کر قید کر لیا۔ پھر انہوں نے شاعر روم کو خبر دی کہ ہم نے ایک مسلمانوں کا گروپ پکڑا ہے، اس گروپ کے اندر ایک مسلمانوں کو کافی قوی اور پرہیزگار بندہ ہے، اس کو دیکھ کر بھی خوف طاری ہوتا ہے۔ شاہ روم نے جیسی ان کی بات سنی تو اپنے آدمی سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ اس زمانے میں شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوئی تھی، جو بھی بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا تھا یہ بادشاہ کے سامنے جھک کر آتا تھا۔ اب اس سچے عبادت گزار نیک آدمی کو بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ جیسے اس نے زنجیر دیکھی، مجھے جھک کر بادشاہ کے سامنے جانا ہے، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں بادشاہ کے سامنے زنجیر سے جھک کر نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص زنجیر کے نیچے جھک کر آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ بادشاہ نے کہا کہ زنجیر کو اوپر اٹھا دیا جائے اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر زنجیر کو اٹھا دیا گیا اور اس کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ آخرکار اس کو شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر میرے دین کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اپنی انگوٹھی پہنا کر سلطنت عطا کروں۔ یہ بات جیسے اس مومن بندے نے سنی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس سلطنت کا کتنا حصہ ہے؟ بادشاہ نے کہا اس دنیا کا تہائی سے زیادہ حصہ میرے قبضے میں ہے۔ جیسے اس مومن بندے نے بادشاہ کی بات سنی تو اس نے جواب دیا کہ اگر تمہاری حکومت تمام دنیا پر اور تمام مال و جواہرات پر بھی ہوتی تب تو مجھے ایک اذان کے بدلے میں یہ دیتے، پھر بھی میں نہ لیتا۔ تو میرے ایمان کو نہیں خرید سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ اذان کیا ہے جو تم لوگ ایک دن میں 5 مرتبہ دیتے ہو؟ پھر مومن نے ایسا جواب دیا کہ اذان ایک ایسا کلمہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن تم کافر کیا جانو کہ اذان دینے اور اذان سننے سے کس قدر دل کو سکون ملتا ہے۔ تم مجھے دنیا جان کی ہر نعمت دے دو، سب کچھ دے دو، لیکن میں اذان تک نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے شاہ روم نے یہ بات سنی تو یہ سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر چکی ہے، اس سے ایسے بات نہیں بنے گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ایک دیگ کے اندر پانی ڈال کر اس کو ابالا جائے، پھر پانی کے اندر اس مرد مومن کو ڈال دیا جائے۔ شاہ روم نے سوچا کہ کیا پتہ ابلتی ہوئی پانی کی دیگ دیکھ کر ہماری طرف آ جائے۔ پھر شاہ روم نے کے حکم پر یہ عمل کیا گیا۔ دیگ کے اندر پانی ابال کر اس مرد مومن کو اس کے اندر ڈال دیا۔ مرد مومن نے بسم اللہ پڑھی اور دیگ کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد یہ دوسری طرف باہر آ گیا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے یہ سب تعجب کر رہے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو ایک اندھیری کوٹری کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہ اس کو 40 دن تک سوائے شراب اور خنزیر کے گوشت کے کچھ نہ دیتے۔ پھر اس کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹری کے اندر بند کر دیا گیا۔ اس کو کھانے کے لیے شراب اور خنزیر کا گوشت دیا جاتا اور یہ لوگ خنزیر کے گوشت پر کچھ ایسی چیز پھینکتے جس سے جو انسان صرف ایک نوالا لیتا تو اس کے اندر مردانگی اور شہوت جاگ جائے۔ تو اس لیے بادشاہ کے حکم پر اس کوٹری میں ایک حسین اور جمیل عورت بھیج دی گئی تاکہ یہ گوشت اور شراب پی کر جب اس کو شہوت ہو تو اس لڑکی کے ساتھ زنا کرے، اسے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں شرمندہ کیا جا سکے۔ آخرکار 40 دن پورے ہو گئے۔ پھر اندھیری کوٹری کو کھولا گیا تو اس کے اندر یہ جتنا بھی سامان ڈالتے رہے وہاں پر یہ سارے کا سارا ویسے کا ویسا موجود تھا
اور اس انسان نے اس عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ جب بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس شخص نے میری طرف تو دیکھا تک نہیں، حالانکہ میں نے اپنے سارے کپڑے تک اتار دیے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کے جسم کو چھو سکوں۔ جب اس مرد مومن سے دریافت کیا گیا کہ تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں کھائیں، جبکہ شریعت محمدی میں ضرورت کے وقت یہ چیزیں کھانا جائز ہے، اس مرد مومن نے کیا خوب جواب دیا کہ اگر میں یہ چیزیں کھا لیتا تو آپ لوگوں کو خوشی ہوتی کہ میرا مقصد تو آپ لوگوں کو غصہ دلانا ہے۔ بادشاہ نے اس مرد مومن سے کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے خیر عافیت سے جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جیسے ہی بادشاہ کے بات سنی تو اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں صرف سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ شاہ روم نے کہا کہ چلو تم ایک اور کام کرو، میرا ہاتھ چوم لو، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا باپ، عادل بادشاہ اور استاد کے لیے جائز ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ شاہ روم نے کہا چلو تم ایک اور کام کرو، میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میں تمہیں یہاں سے آزاد کر دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں، یہ ایک شرط پر ممکن ہے۔ شاہ روم نے کہا کہ جیسے تم کو منظور ہو۔ پھر مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے وعدہ کیا کے مطابق اس مرد مومن کو ساتھیوں سمیت چھوڑ دیا اور ان کو کافی سارا مال و زر بھی دیا۔ شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس خط کے اندر اس نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اگر یہ مرد مومن ہمارے پاس ہوتا اور ہمارے دین پر عمل کرتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ آخرکار یہ شخص حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد مومن اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا جو بھی سامان آپ لوگوں کو ملا ہے وہ یہ اپنے لیے مخصوص نہ کر لیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگوں کے ساتھ بانٹ لیں۔ جیسے اس مرد مومن نے حضرت عمر کی بات سنی تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی اس مال و زر میں شامل کیا۔ جو شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں، اس کو کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ بیان مکمل کیا تو فرمانے لگا اے طوائف، نہ تیرا مال نہ تیرا حسن مسلمان کو خرید سکتا ہے، نہ گمراہ کر سکتا ہے۔ جب اتنے بڑے بادشاہ ایک مسلمان کو زیر نہ کر سکے تو مجھے اور مسلمان کو کیسے بہکاوے میں لا سکتی ہے؟ سلطان نے کہا کہ مسلمانوں پر بڑے سے بڑا ظلم سہ سکتا ہے، لیکن تم لوگ دولت کے پجاری ہو، تمہیں صرف دنیا سے غرض ہے، تم اتنی تکلیف برداشت نہیں کر پاؤ گی کہ جتنی ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ سلطان کا یہ بیان سنتے ہی طوائف ملکہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے اپنی تمام طوائف لڑکیوں سے کلمہ حق پڑھا لیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے کاموں سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔